لوگ دیکھ کے خوف کا شکار ہو جاتے تھے۔ اس لیے یہ مت گمان کیا کرو مولوی کا پیٹ بڑا۔ یہ میں آپ کو آج بڑی کام کی بات بتا رہا ہوں۔ امام 119 نمبر صفحہ ہے، 10ویں جلد ہے، امام ابن جریر رحمہ اللہ لے کر آئے۔ بڑا عظیم واقعہ ہے، لیکن کرو مجھے سناتے ہوئے بھی بڑی اس پہ لذت آ رہی ہے۔ ایک آدمی نے کہا، اور جو نبی کے زمانے میں لشکر میں شریک ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں نا، کوئی اور تو نہیں ہوگا، صحابی رسول ہوگا۔ وہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں یار یہ قراء کے پیٹ بڑے زبانیں موٹی۔ لفظ سنیں، قراء کے، یہ قراء سے آپ اس زمانے میں، صحابہ تو سارے عالم تھے نا، سارے صحابہ عالم تھے۔ قراء الگ ہوتے ہیں جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، ان کا بڑا مقام ہے جن سے ہم سارے محروم ہیں۔ قراء کا بڑا مقام ہے، اس لیے کہ سب سے اونچا مینار ان کا ہے، اور اچھا قاری بھی اللہ کو بڑا پسند ہے، اس کا ان سے بھی بڑا مقام ہے حفاظ سے۔ قراء کے پیٹ بڑے ہوتے ہیں، زبان موٹی ہوتی ہے۔ ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے سیدنا عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے کہا یہ بات نہیں کرو، تم در حقیقت منافق ہو، اور میں تمہاری شکایت نبی علیہ السلام سے کروں گا۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ عوف ابن مالک جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ بخاری کے راویوں میں سے ہیں، مسلم، یعنی ہر امام نے ان کی روایت کو لیا ہے، ہر امام نے۔ عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک، عوف بن مالک، یہ بڑے مشہور صحابی ہیں، آپ عموماً علماء سے سنتے رہتے ہوں گے۔ اس کے سامنے یہ بات کی، کیا؟ قراء کے پیٹ بڑے، زبانیں موٹی ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ جو قرآن بہت پڑھتے ہیں، جس چیز پہ ایکسرسائز ہو بندہ موٹا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جو ایکسرسائز کرے بازو مضبوط ہوگا، کھولتے ہیں نا کہ جم خانہ کیا ہوتا ہے موٹا ہونے کے لیے، وہ خوراکیں کھاتے ہیں موٹا ہونے کے لیے۔ تو جس کی زبان قرآن میں مسلسل چلے وہ کمزور زبان تو ہو نہیں سکتی، کمزور دماغ والا حافظ نہیں بن سکتا، کمزور زبان والا قرآن پڑھ نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے زبانیں تو موٹی ہوں گی۔ موٹے پیٹ اس لیے کہ میں بھی ادھر 1 گھنٹہ تقریر کرتا ہوں تو مجھے بھوک لگ جاتی ہے۔ جو آدمی پیٹ کی، زبان کی اور گلے کی ورزش کرتا ہے گھنٹہ، بھوک تو لگے گی، طاقت تو بڑھے گی، زیادہ بھی کھائے گا۔ یہ مت گمان کیا کرو، یہ اس کا میں نتیجہ بتاتا ہوں کیا ہوا۔ جب اس نے کہا نا قراء کے پیٹ موٹے، زبانیں، پیٹ بڑے اور زبانیں موٹی ہوتی ہیں، عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا تم در حقیقت منافق ہو، اور تمہاری شکایت نبی علیہ السلام سے کرتا ہوں۔ عوف ابن مالک نبی علیہ السلام کے پاس چلے۔ جب چلے تو اللہ نے قرآن میں اس شخص، وہ بھی صحابی تھا جس نے یہ جملہ کہا، پہلے ہی قرآن کے ذریعے نبی علیہ السلام کو خبر کر دی کہ فلاں آدمی نے یہ کہا ہے۔ میں نبی، وہ صحابی کا نام کسی راوی نے نہیں لیا، اور یہ حقیقت بات ہے، اس طریقے سے نہیں کہنا چاہیے۔ قرآن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو خبر پہنچا دی کہ تیرے فلاں صحابی نے یہ جملہ کہا ہے۔ جب حضرت عوف بن مالک یہ خبر لے کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے تو نبی علیہ السلام نے اس کو بلا لیا۔ جب بلایا، کہا تو نے یہ بات کی ہے؟ وہ آگے سے پتہ کیا کہتا ہے؟ انما کننا نخوض و نلعب، یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن میں اترا ہے یہ۔ کیا کہا؟ انما کننا نخوض و نلعب، یا رسول اللہ میں تو ایسے ہنسی مذاق میں کہہ رہا تھا۔ ہنسی مذاق میں کہہ رہا تھا، کس کو کہہ رہا تھا؟ قرآن کو نہیں کہہ رہا تھا، عالم دین کو نہیں کہہ رہا تھا، قرآن کو نہیں کہہ رہا تھا، قاری کو کہہ رہا تھا۔ غور کریں جملہ، قرآن کو اس نے مذاق نہیں کیا، قاری کو کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ صحابی نے، دوسرے صحابی کے ذریعے۔ عرشوں کے رب کو غصہ آیا ہے کہ میرے قرآن کے پڑھنے والے کو اس نے بڑے پیٹ والا، موٹی زبان والا کہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اتار دیا انما کننا نخوض و نلعب۔ جب وہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس پہنچا، اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں، ٹانگیں بھی کانپ رہی ہیں، آنکھیں بھی پھڑک رہی ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا اس کی طرف کہ تو نے یہ مذاق کیا ہے۔ کہا یا رسول اللہ انما کننا نخوض و نلعب، میں تو ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، اور تم اللہ، اس کی آیات اور اس کے پیغمبر کو ہنسی مذاق میں لیتے ہو۔ پھر سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ منظر میرے سامنے بار بار آتا ہے کہ وہ اپنی اونٹنی کی کجاوی کی رسی کے ساتھ وہ شخص چمٹ جاتا ہے، اور اس کی اونٹنی چل رہی ہے اور کنکریوں سے اس کے پاؤں لہو لہان ہو گئے۔ قاری کے خلاف بات کی ہے، قرآن کے خلاف نہیں۔ عالم کے خلاف بات کی ہے، دین محمد کے خلاف نہیں۔
یہ مقام ہے قرآن کا۔ اور ہنسی مذاق بھی کبھی ایسی نہ کرو کہ جس میں قاری اور عالم دین کا مذاق بن جائے۔ افتراء پردازی نہ کرو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے اپنی زبانوں کو افتراء پردازی، الزام اور ہنسی مذاق میں قرآن، قاری قرآن، علم دین اور عالم دین کو اپنی زبانوں کے ذریعے مذاق اور افتراء پردازی۔ افتراء پردازی کیا کہتے ہیں؟ جھوٹے الزامات لگانا۔ جھوٹے الزامات نہ لگاؤ، یہ بہت بڑی سزا دیتا ہے اللہ۔ اور اس سزا کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پاؤں لہو لہان تھے، پاؤں لہو لہان ہو رہے تھے کنکریوں کے ساتھ، اور وہ رسی کے ساتھ چمٹ گیا، رسی اس کو نہیں چھوڑ رہی، وہ رسی کو نہیں چھوڑ رہا، یعنی چمٹ گیا، اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی۔ پیغمبر علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ میرے اوپر نازل ہوئے قرآن کے قاری کو مذاق کر رہا ہے، میرے بھائی، میرے عزیز، کبھی زبانوں کو ہمارے پاس، اچھا آپ دیکھیں نا، اسی محلے میں دیکھ لیں آپ، میں اپنی بات نہیں کرتا، کسی محلے میں دیکھ لیں، آپ کو ایک عالم ملے گا، ایک دو قاری ہوں گے، آپ کتنے لوگ ہیں جو نہ قاری ہیں نہ عالم ہیں؟ آپ کرو نا ایک دوسرے کے خلاف، لیکن اس کی طرف نسبت کر کے مذاق کرنا جو مدینے والے تاجدار کے قرآن کا حافظ ہو، جو مدینے والے دین کا عالم دین ہو۔ ہمارے پاس معاشرے میں بہت لوگ ہیں، نہ عالم کو زیب دیتا ہے کسی پر افتراء پردازی کرے، نہ عامی کو زیب دیتا ہے کہ وہ عالم اور قاری پر افتراء پردازی اور جھوٹا پروپیگنڈا کرے۔ اس کی اللہ نے دنیا میں سزا رکھی ہے، اور علماء کے خلاف اور قراء کے خلاف باتیں کرنے والوں کو دنیا میں اللہ تعالیٰ عبرت ضرور دکھاتا ہے۔ ہم کتنے لوگ ہیں، 22 کروڑ کا ملک ہے، اس میں 1 کروڑ بھی قراء نہیں ہوں گے، شاید 1 کروڑ 1.5 کروڑ ہوں گے، وہ ان کو بخش دو، آپس میں کرو جو کرنا ہے، اس کے سزا الگ ہے، لیکن قاری قرآن اور عالم قرآن کو مذاق مت کرو۔ ہاں، قاری اور عالم آپس میں اگر بحث کرتے ہیں وہ مذاق نہیں ہوتا، وہ مسئلے کی تشخیص ہوتی ہے، تفتیش ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں